اسی مہینے کے اختتام کے بعد جو مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی ربیع الاخر کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کو نسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی سب سے عظیم شخصیت کو، وہ عظیم شخصیت جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی معروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اولیاء کرام کی عظمت، اولیاء کرام کی ضرورت، اولیاء کرام کا وقار، یہ ہمارے دلوں میں اسی وقت راسخ ہوتا ہے جب ہم ان کے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے مشن کے بارے میں سمجھتے ہیں، اور ہم ان کے ایام کو مناتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے، اور جنہیں محبت ہے وہ ان کے ایام کو مناتے ہیں۔ لیکن ان کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک تمہیدی گفتگو کی ضرورت ضرور پیش آئے گی۔ جب تک ہم آپ کو تمہیدی گفتگو سے نہیں گزاریں گے، تب تک آپ کے دلوں میں اولیاء کرام کی عظمت مکمل طور پر راسخ نہیں ہو سکتی ہے، ضرورت آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ آپ حقیقت سے آشنا ہے کہ جب جب دنیا میں ظلم پھیلا، سرکشی پھیلی، ارتداد پھیلا، سجدے آوارہ ہوئے، پیشانیاں غیر اللہ کے آگے جھکیں، اور نہ جانے کتنے ظلم اور تاریکی کے مختلف ادوار گزرے، ایسے مختلف وقت میں، ایسے مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو، اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سلسلہ وار انبیاء کرام کی مقدس جماعت دنیا میں تشریف لائی۔ اس کے بعد سب سے آخری نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، یعنی آپ کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ مصطفیٰ جان رحمت آپ میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آخری نبی ہے۔ قرآن مقدس مقام مدح میں اسے بتاتا ہے، کیونکہ باپ کا رشتہ صرف دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، باپ کی محبتیں صرف دنیا کے ساتھ ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی محبتیں دنیا میں بھی ہے اور بروز آخرت میں بھی ہے۔ باپ تو وہاں سے رشتہ تعلق توڑ دے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ دنیا میں بھی آپ سے محبت ہے، آخرت میں بھی آپ سے محبت ہے، اور یہ رشتہ محبت کا اجتماع کہیں اور نہیں ہے بلکہ امت محمدیہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو گویا سمجھ میں آیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام پے در پہ دنیا میں تشریف لائے ظلم کے خاتمے کے لیے، لیکن آپ کو جان کر بہت حیرت ہو اس بات سے کہ انبیاء کرام جب دنیا میں تشریف لائے کسی باطل قوت کے خاتمے کے لیے، تو آپ کسی سبب کے ساتھ دنیا میں نہیں آئے، یعنی مادی اسباب کے ساتھ دنیا میں نہیں آئے۔ آپ کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھے، نہ آپ مسلح تھے، بلکہ آپ غیر مسلح دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ کوئی مادی قوت نہیں تھی، کسی طرح کی کوئی قوت نہیں ہے، لیکن کام اتنا بڑا آپ سے لیا گیا کہ اس وقت کے فرعونہ، اس وقت کے نمرود کو ختم کرنا تھا، اور اس کے بعد سے ماحول کو تبدیل بھی کرنا تھا۔ اتنا بڑا کام تھا، لیکن انبیاء کرام خالی ہاتھ آ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ضرور اس کے اندر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر واقعی میں ایک طرف فرعون بادشاہ ہوتا اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بادشاہ ہوتے، تو دنیا یہ کہتی کہ دو بادشاہوں کے درمیان جنگ ہوئی اور ایک بادشاہ جیت گیا۔ یعنی یہاں پر کوئی پیغام نہیں ہوتا
اسی طرح نمرود کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں۔ تو انبیاء کرام غیر مسلح ہے، آپ کے پاس اگر کوئی قوت تھی، کوئی طاقت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت تھی، اور دنیا نے اور تاریخ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت نے فرعونہ کو ختم کیا اور نمرود کو بھی ختم کر دیا۔ یہاں پہ ایک اور پیغام چھپتا ہے اس کے اندر کہ انبیاء کرام علیہم السلام مادی اسباب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے۔ یعنی ہمیں یہاں سے پیغام ملتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہے، ہمارے پاس مادی قوت ہے کہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں انبیاء کرام کے اس قدم سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگرچہ تمہارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، تمہیں اسباب نہیں دیکھنا ہے بلکہ خالق اسباب کو دیکھنا ہے، تمہیں وسائل نہیں دیکھنا ہے بلکہ خالق وسائل کو دیکھنا ہے، تمہیں بھروسہ کرنا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اور ٹھیک انبیاء کرام کے پیغام پر اگر آپ چلیں گے، اگرچہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ہے، اگر ہمت ہے، مدد ہے، تو آپ کہیں بھی رہیں گے، آپ سرخرو رہیں گے۔ اب یہاں سے میں اور آگے بڑھتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزے سے بھی نوازا گیا۔ تو معجزے سے نوازا گیا، آپ نے دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ سحر کا معاملہ ہوا، یعنی فرعون کی جو قائدانہ حیثیت تھی اس وقت، بادشاہی قوت جو تھی وہ کسی اور سے نہیں چل رہی تھی بلکہ جادوگروں کی جادو سے تک چل رہے تھے۔ یعنی اس کے جو اقتدار کی جو آنکھ ہے وہ جادوگروں کے جادو سے بھڑک رہے تھے۔ ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کی معجزے سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے عصا کے معجزے سے نوازا کہ آپ نے اس عصا سے سمندر کے درمیان ایک عصا دیا تو دونوں کے درمیان راستہ نکل گیا۔ آپ کو ایسی قوت، ایسے معجزے سے نوازا کہ آپ نے پتھر پر عصا مارا تو وہاں سے چشمے پھوٹ پڑے۔ ان معجزوں سے نوازا گیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان معجزوں کے ساتھ جب مقابلہ ہوا تو فرعون کی پوری فوج غرق ہو گئی اور سرخرو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ ٹھیک اسی طرح نمرود کے وقت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کو بھی معجزے سے نوازا گیا۔ اسی طرح یونان کے وقت میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یونانی ایسی قوت کے ساتھ تھی علمی اعتبار سے کہ وہ یہ سوچتی تھی کہ اب تو تمام مرض پر ہم غالب آ گئے ہیں، لیکن ایک ہی مرض باقی ہے، اور وہ کوئی اور مرض نہیں ہے بلکہ موت ہے۔ یعنی وہ موت کو مرض سمجھتے تھے، مطلب اس پر ہی قوت حاصل کرنی ہے۔ اگر موت پر قوت حاصل ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جانا بھی نہیں پڑے گا، اور تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائے گی، اور صرف ان کی خواہشات بچ جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ یہ کہہ دوں میں کہ موت کے بارے میں ایک حقیقت مصمم ہے کہ تاریخ نے موت کا انکار کسی نے نہیں کیا ہے، لیکن جنہوں نے انکار نہیں کیا انہوں نے خدا کا بھی انکار کر دیا، لیکن موت کا انکار نہیں کیا۔ یعنی موت ایسی قوت کا نام ہے، تو اس موت پر غالب آنے کے لیے مادی قوت کا مکمل طور پر یونانی طبیات، جسے کہا گیا میڈیکل سائنس، اس دور کے انہوں نے قوت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور احیاء موتیٰ کے ساتھ کہ اگر نبی ایک ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم اگر موت پر غالب آنا چاہتے ہو، اگر تم موت پر سرخرو ہونا چاہتے ہو، تو تمہیں اس فلسیات کی کتاب میں کچھ بھی نہیں ملے گا، تمہیں یہ اگر ملے گا تو انبیاء کے قدموں میں ملے گا، انبیاء کے ٹھوکر میں ملے گا، کیونکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کہ میں زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے اگر کوئی مر جائے تو۔ یہ انبیاء کی قوت تھی۔ تو ایسے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے سے نوازا گیا تو اس وقت کے تمام طبیات، یونانی فکر سب کے سب فنا ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوت کے ساتھ پھر سے ایک مادی قوت ختم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سامنے آ گئی۔ تو اسی طرح سلسلہ وار جب کوئی ظلم سامنے آیا تو انبیاء کرام کو معجزے سے نوازا گیا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، مختلف ذہن و خیالات کے ہوتے ہیں، کہ کبھی کبھی کوئی انسان یہ ہوتا ہے کہ اسے سمجھنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی کو مشاہدے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو انبیاء کرام پر کتاب بھی نازل ہوئے، انبیاء کرام کو معجزے سے نوازا بھی گیا کہ اگر تمہیں
پڑھنا ہے، تمہیں سمجھنا ہے دین کو، تو کتاب کا مطالعہ کرو۔ اگر تمہیں مشاہدہ کرنا ہے تو معجزے کو دیکھو۔ اسی طرح ٹھیک یہی بات ہے کہ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جو معجزے کے ساتھ ہیں، جب تک مشاہدہ انہیں نہیں ہوتا ہے تب تک ان کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، اور اسی مشاہدے کو آگے بڑھاتے ہوئے اولیاء کرام کی کرامتیں ہیں، اولیاء کرام کے وہ تمام کی تمام کرامتیں ہیں جو مکمل اس سے وابستہ ہے۔ اب اس سے اور آپ آگے بڑھیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں آیا، اور ایسا دور تھا اس وقت کہ زمین تو پتھر کی تھی، لوگ بھی پتھر کے تھے، ہاتھوں میں بھی پتھر ہے، بت بھی پتھر کے ہیں، تمام کے تمام پتھر ہے، لیکن کام کتنا بڑا لیا گیا کہ تمام کے تمام پتھروں کو ستاروں سے بھی بلند کرنا تھا، تاروں سے بھی بلند کرنا تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ستاروں سے بھی بلند کیا، سیارگان فلک سے بھی بلند کیا، اور دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ واقعی میں انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات، اور ان میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش تھی کہ آج تمام امت محمدیہ کو سب پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ تو یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا، نہ جانے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پتھر کھائے ہیں۔ روز صبح کو ہدایت کا پھول لے کر جاتے تھے، پتھروں کا زخم کھا کر آتے تھے، لیکن ہمت نہیں ہاری، قوت مکمل طور پہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ایسی قوت مجھے مل جائے کہ دشمنان اگر پتھر بھی برسائے تو میرے جسم تیار ہو۔ یہ نہیں کہا کہ انہیں ختم کر دیا جائے، انہیں فنا کر دیا جائے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ کل تک جو پتھر برسا رہے تھے آج نبی کی بات پر، نبی کے حکم پر اپنے گردنوں کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ انبیاء کرام کے مقدس جماعت سے۔ لیکن اب یہاں سے ایک تمہیدی گفتگو کے اختتام پہ آؤں گا میں۔ کیا انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کے بعد ظلم ختم ہو گیا ہے؟ کیا ظلم اب باقی نہیں ہے؟ کیا ارتداد اب باقی نہیں ہے؟ کیا ہمارے سجدے آوارہ نہیں ہے؟ کیا ہماری پیشانیاں نہ جانے کیسے کیسے نفع کے سامنے جھک رہے؟ ہم نہ جانے کیسے کیسے دولت و سرور والے کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے؟ کیا یہ ظلم باقی نہیں ہے؟ یہ ظلم باقی ہے۔ تو گویا سمجھ میں آیا کہ آج بھی کار نبوت کی ضرورت ہے، آج بھی پیغام مصطفیٰ کی ضرورت ہے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو اب یہ کام کون کریں گے؟ اس کا ذمہ کون لیں گے؟ کوئی اور نہیں لیں گے بلکہ وارثین انبیاء لیں گے۔ وارثین انبیاء اس دنیا میں آئیں گے اور اس کے بعد تمام کی تمام باطل قوتوں کو ختم کریں گے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ وہ وارثین انبیاء کوئی اور نہیں تھی بلکہ اولیاء کرام کی ذات تھی، اولیاء کرام کی ذات تھی۔ کیونکہ آپ ایک تصور کریں، خیال کریں کہ ایک ضعیفہ ہے اور اس کے پاس ایک بچہ ہے، اور وہ اس کے ضعیفی کے عالم میں اسی وقت وہ بچہ موت کے دہانے پر آ گیا، ختم ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ بازار ہے کہ ایسے وقت میں مجھ سے میرے بچے کو چھین لیا گیا، میرا بچہ دنیا سے چلا گیا جس وقت مجھے سہارے کی ضرورت تھی، آسائے پیری کی ضرورت تھی۔ اب میں کہاں کہاں جاؤں گا، کہاں کہاں در در بھٹکوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی، حرکت ہوئی جسم میں اور وہ زندہ ہو گیا۔ آپ نے کیا کہا؟ قدرت الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے۔ واقعی میں سے اگر کوئی نہ مانے تو واقعی میں مسلمان نہیں ہے۔ لیکن اب آپ اپنے تصور و خیالات کو تھوڑا اور ٹٹولیں کہ یہی واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک ضعیفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اپنے بچے کی فریاد کو لے کر، اور کہتی ہے کہ آپ تو مسیحا بن کے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پاوت تھی، آپ کو جو معجزے سے نوازا گیا تھا، وہ احیی الموتى باذن اللہ، یعنی احیاء موت سے نوازا گیا تھا، آپ نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اذن کہا اور وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کہیں گے معجزہ ہے، اب آپ کیا کہیں گے؟ معجزہ ہے۔ دونوں مقامات الگ الگ ہے، دونوں مقامات الگ الگ ہے، بہر صورت دونوں جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ہے، طاقت ہے، لیکن ایک طرف انبیاء سے صلہ ہو گیا، آپ نے کہا وسیلے کے ذریعے وہ معجزہ ہو گیا، ایک طرف آپ نے کہا قدرت الہی سے۔ دونوں مقامات الگ ہے، لیکن ایک طرف انبیاء کرام کے معجزے ہیں۔ جس طرح آپ انبیاء کرام کے معجزے کو نمازتے ہیں، اسی طرح آپ اگر اس واقعے کو حضور غوث پاک کی طرف آپ لے کر جائیں گے، اور حضور غوث پاک نے اس بڑھے کے بچے کو، ضعیفہ کے بچے کو زندہ کیا تھا، آپ وہاں کیا کہیں
رہیں گے آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہاں پر بھی قدرت کاملہ ہے، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ہے، لیکن بس نسبت بدل گئی کہ وہاں پر کرامت ہے۔ آج ہم اسی کا انکار کرتے ہیں نا، لیکن آپ دیکھیں مقامات ایک ہی ہے، ایک طرف معجزہ ہے، ایک طرف کرامات ہے، لیکن بہر صورت ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ہے، ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اگر یہ کو نہ مانے تو واقعی میں وہ دہلیز اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، خارج ہو جائے گا بلکہ۔ تو لیکن جہاں پر تبدیلی ہوئی، جہاں پر حیثیتیں بدلی، وہاں پر نام بھی تبدیل ہو گیا۔ ایک طرف کرامتوں کا صدور ہے، اور واقعی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پر علمی طاقت، علمی حیثیت، درسگاہوں کی تعلیم اور بہت سارے علمی پاور جہاں پر دم توڑ دیتی ہے، وہاں پر ولایت کا ڈنکا بجتا ہے، وہاں پر ولی کے مشاہدے کی قوت ہوتی ہے کہ آپ ایک واقعے کے ذریعے آپ سمجھ میں آپ کو آ جائے گا کہ ایک ایسا شخص ہے جو بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے فقیہ ہے، اور بہت بڑے فقیری حیثیت کے ساتھ زندگی گزارنے والے ایک درویشانہ انداز میں، لیکن آپ اس کو جانتے یا نہیں جانتے ہو، لیکن ایک تاریخی اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ ایک شخص، وہ کون ہے؟ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ درسگاہ میں تعلیم دے رہے ہیں فلکیات کے بارے میں، جس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، الہیات کے بارے میں، اور الہیات ایسا علم ہے کہ اگر کوئی صحیح سے نہ بتانے والا کمزور ہو تو ہزاروں تشکک، ہزاروں شکوک و شبہات ہمارے دل میں آ جائیں گے۔ اب جو ہی آپ علم دے رہے تھے وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے تھے، نتیجے تک دروازے پہ ایک درویش نما شخص بیٹھا ہوا، کھڑا، چہرہ بالکل مزمحل ہے، چہرہ اس انداز میں ہے کہ آپ پہچان نہیں پائیں گے، ایک فقیرانہ انداز ہے۔ اس کے بعد حضرت جلال الدین رومی کیا فرماتے؟ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہیں کیا معلوم ہے؟ کجا مکتب کجا مجنوں، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے یہ الفاظ بیان کیا اور جلال الدین رومی کی وہ مکمل لائبریری، کتابوں کے پورے کتب خانے جل جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ وہ تمام کے تمام اس درویش نما شخص نے تمام کے تمام کو پانی میں غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ یہ دونوں روایتیں آئی۔ تو جب یہ معاملہ سامنے آیا تو حضرت جلال الدین رومی نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہاں سے وہ درویش کیا کہتے ہیں، جو بالکل پراگندہ انداز میں ہے، لیکن کیا اندر کے معاملات ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو کتاب کے ورقوں میں دیکھ رہے ہو، کتاب کے ورقوں میں سے تلاش کر رہے ہو، میں نے تو اسے اپنے دل کے احساسات سے سمجھ لیا ہے، دل کے احساسات سے ان جلووں کو سمجھ لیا ہے۔ فوراً یہ بات کو جب سنتے ہیں تو جلال الدین رومی آپ کے قدموں تلے گر جاتے ہیں، اور یہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ ولایت کیا چیز ہے، ولایت کا مشاہدہ کیا چیز ہے۔ علم جہاں دم توڑ دیتی ہے وہاں سے ولی کے مشاہدے کی قوت سامنے آتی ہے۔ دل میں ہے تنویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے ولایت کے مشاہدے کی قوت کے ساتھ ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں یہیں پر بس نہیں ہے، آپ اور اس سے آگے بڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایسا شخص ہے جسے دنیا جانتی ہے، دلی کے جامع مسجد میں تراویح سنا رہے ہیں۔ کون ہے؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر۔ تراویح سناتے سناتے پیچھے سے کئی بار لقمہ دیا جاتا ہے، اور لقمے کے بعد آپ بالکل پریشان ہو جاتے ہیں۔ نماز ختم کرنے کے بعد کہتے ہیں کون ہے؟ سامنے ایک درویش نما شخص حضرت شاہ محب اللہ الہ آبادی سامنے آتے ہیں۔ تو جو ہی آپ دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب یہاں آپ کیا کر رہے ہیں، کیا معاملات ہیں، کیسے ہے، تو دھبا نما شخص اور بالکل ایسے انداز میں کہ سمجھ میں آیا کہ اس کے اندر کوئی علم نہیں ہے، لیکن جب قریب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دونوں کے نسخوں کو لایا جائے۔ یعنی قرآن مقدس کے اس وقت کتابیں موجود نہیں تھیں، بلکہ اورنگزیب خود اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے۔ تو 9 نسخے منگائے گئے، اور 9 نسخوں میں 5 نسخے ایسے تھے جو حضرت اورنگزیب کے علم کی تائید کر رہے تھے، اور 4 نسخے ایسے تھے جو حضرت شاہ محب اللہ الہ آبادی کی تائید کر رہے تھے کہ آپ نے صحیح پڑھا ہے، آپ صحیح نہیں کہہ رہے۔ تو 5 نسخوں کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے، میجورٹی کی وجہ سے آپ نے کہا، اورنگزیب نے کہا آپ اپنے کتابت پر دھیان دیں، ہو سکتا ہے کاتب سے کوئی غلطی ہو گئی اسے آپ صحیح کر لیں۔ فوراً
جو ہی اس درویش نما شخص محب اللہ الہ آبادی نے آپ کو کے چہرے پر جیسے ہی ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میں تم کتابوں کے اوراق میں قرآن مقدس کی آیات کو دیکھ رہے ہو، میں لوح محفوظ میں ملاحظہ کر رہا ہوں، جو ہی یہ بات کہتے ہوئے آپ نے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اورنگزیب نے کہا واقعی میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو یہ ولایت کی قوت ہے۔ ہم ولایت کے سب سے عظیم منصب پر اگر کسی کو سمجھتے ہیں تو وہ غوث اعظم کی ذات ہے، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی ذات ہے۔ بلکہ صاحب کرامت آپ اس طرح ہے کہ آپ کی طرح صاحب کرامت کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، اس قدر ولایت کا ڈنکا آپ کا ہے۔ لیکن ہم نے حضور غوث پاک کی زندگی اور ان کے مشن کو کتنا سمجھا ہے، ان کے مشن کو کتنا دیکھا ہے۔ ہم کرامتوں کے ساتھ انہیں خاص کر دیے، اور کرامتوں کے علاوہ ہمارے اندر کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کم وقتوں میں کہ مامون رشید کا زمانہ تھا، اور مامون رشید کے زمانے میں مامون بادشاہ نے ایک ایسا معاملہ کیا کہ بغداد کو علم کا گہوارہ بنانے کے لیے آپ نے بہت سارے رومی لوگوں کو اور اس کے بعد بہت سارے یونانی، ان تمام لوگوں کو کہا کہ آپ اپنی کتابوں کو بغداد بھیجیں۔ تو روم کے لوگوں نے کہا اپنے پادری سے کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ تو رومی نے کہا واقعی میں تم ان فلسفوں کو کتابوں کو بھیج دو، جب وہ کتابیں دینی ادارے میں جائیں گے لوگ پڑھیں گے تو ان کے فکر و خیالات بدل جائیں گے اور وہاں سے دین مزمحل ہو جائے گا۔ اور ٹھیک اسی طرح ہوا، مامون رشید نے اپنی، اور بہت ذہین آدمی تھا، ذہین بادشاہ بھی تھا، اور اس نے وہ تمام کی تمام کتابیں دستیاب کر لی اور اس کے بعد تمام علمی ادارے میں اسے انتظام بھی کر دیا۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ دین ختم ہونے لگا۔ ایسے مشکل وقت میں حضور غوث اعظم تشریف لائے۔ آپ کو یہ معلوم ہے، بہت سارے لوگوں کو تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، آپ نے صرف کرامتوں کو سب نے خاص کیا ہے۔ ایسے وقت میں حضور غوث اعظم تشریف لاتے ہیں اور دنیا نے اور تاریخ نے بتایا کہ حضور غوث اعظم نے صرف کوئی بات کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو سامنے رکھا ہے، قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کو پیش کی ہے، حدیث مبارکہ کو پیش کیا ہے، اور فقہائے کرام کے تمام اقوال کو پیش کیا۔ نہ کوئی اس میں فلسفہ ہے، نہ کوئی لاجک ہے، نہ کوئی منطق ہے، کچھ بھی نہیں، صرف خالص دین اور خالص قرآن مقدس کی آیت مبارکہ، اور اس کی طاقت ایسی ہوئی کہ وہ تمام کی تمام قوتیں جو فلسفہ کے انداز میں دین کے اندر راسخ ہو رہے تھے، یہ حضور غوث اعظم کی قوت کی وجہ سے، آپ کے تمام کی تمام یہ کاوشوں کی وجہ سے، یہ تمام فلسفی کی جتنی قوتیں ہیں اور جتنے لاجک کی طاقتیں سب دم توڑ دی، اور ہر طرف صرف دین کا ہی ڈنکا بجنے لگا۔ یہ کون جانتا تھا؟ یہ کون نہیں جانتا تھا؟ یہ کسے معلوم تھا اس کے بارے میں؟ ہم نے تو حضور غوث اعظم کو کرامت کے ساتھ خاص کیا کہ کرامتوں والے بزرگ کو ہم نے صرف یہی بتایا۔ حضور غوث اعظم کی سب سے بڑی کوشش، سب سے بڑی قربانی، سب سے بڑی طاقت جو تھی یہ امت محمدیہ کی جانب سے یہی تھی۔ ہم نے اسے بلا دیا۔ آج حضور غوث اعظم کے نام کا ہم فاتحہ دلاتے ہیں، ان کے مشن کو ہم نے کتنا سنبھالا ہے۔ ہم نے صرف خیالات اور افکار کو ایسے انداز میں پرویا ہے کہ ہم نے جو چیزیں دین میں نہیں تھی اسے بھی ہم نے دین میں لا دیا اور دین کو مزمحل کر دیا۔ کیا اعلیٰ حضرت نے، کیا اولیاء کرام نے ہم یہی بتایا تھا؟ بلکہ اولیاء کرام اور تمام کے تمام جتنے بھی مقدس جماعتیں اس دنیا میں آئی، بالخصوص حضور غوث اعظم، آپ نے کبھی یہ پیغام نہیں دیا کہ آپ مزارات کے ساتھ یہ کام کریں۔ آج ہم نے حضور غوث اعظم کے مشن کو بلا دیا۔ جب ہم کسی کی شخصیت کا دن مناتے ہیں، جب ہم یوم آزادی مناتے ہیں تو ہم طے کرتے ہیں کہ اب آزادی کی روح ختم نہیں ہونی چاہیے، اب ہم دوبارہ غلامی کے زنجیروں میں نہیں بنیں گے۔ لیکن ٹھیک آپ نے اس تمام کی تمام قوت کو ختم کر دیا اور فکر کو ختم کر دیا۔ یقیناً آپ جب کسی کا دن منائیں گے تو آپ کو ان کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہیے۔ ان کی شخصیت کیا تھی، ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن علم تھا، دین تھا، اور تمام کی تمام محبت مصطفیٰ تھی۔ ہم نے سب کو ختم کر دیا۔ آج ہم مزارات پہ جاتے ہیں، ہمارے جانے کا طریقہ کیا ہے، کار کیا ہے؟ ہم مزارات کے قریب بالخصوص عورتوں کو بھی لے کے جاتے ہیں۔ جو لوگ یہاں پر ہے، بیوی ہے، بیوی والے ہیں، بیٹی والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، ماں والے، تمام کی تمام خواتین کو آپ وہاں پر جمع کرتے ہیں۔ یہ ایک مرد کی وجہ سے ہی ہے،
بنا مرد کی اجازت کے کچھ بھی نہیں ہے. مرد کو یہ قوت دی گئی ہے. آپ سے پوچھا جائے گا کل ہو کے میدان محشر میں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ عورتوں کی جماعت کو وہاں نکل جاتے ہیں. یہ تو بالکل منع ہے. اولیاء کرام نے کیا کیا کارنامہ انجام دیا, آپ نے سب کو ختم کر دیا. اگر واقعی میں آپ غوث اعظم کے سچے شیدائی ہے تو آپ کو اگر غوث اعظم کا دن منانا ہے تو پہلے ان کے مشن کو آگے بڑھانا پڑے گا. پہلے نماز سے محبت کرنی پڑے گی, پہلے دین سے محبت کرنا پڑے گا, پہلے ہمیں حضور سے محبت کرنی پڑے گی, ان کے فرامین کو کہ روشنی میں ہمیں زندگی کو گزارنا پڑے گا. اگر یہ نہیں ہے تو آپ گویا کہ غوث اعظم سے محبت نہیں کرتے, آپ غریب نواز سے محبت نہیں کرتے ہیں, آپ اولیاء کرام سے محبت نہیں کرتے ہیں. اگر محبت کریں گے تو یہ تمام کی تمام چیزوں کو آپ کو لے کے جانا ہے. تو بات یہ بہت ساری ہے, کرتا رہوں تو ٹائم گزر جائے گا اور وقت بھی ہو رہا ہے. میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں نبی پاک کی محبت کو راسخ کر دے اور ان کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مشن کے روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے.